اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بانٹ آدھی بانٹ نہیں ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کے بانٹنے میں کسی کو خاص کرنے کا معاملہ نہیں کرتا کہ فلاں کو دنیا اچھی سمجھتی ہے تو اسے ہی عطا کرنا ہے، اور فلاں کو دنیا اچھا نہیں سمجھتی تو اسے دھتکار دینا ہے۔ اللہ بس نیتیں دیکھتا ہے۔ اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت رکھتا ہے جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اپنی چاہت کو پانے کی خاطر وہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس طلب کی خاطر صبر کرتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا کب اور کتنا دینا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے وہ بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ اسے غیب سے عطا کرتا ہے، پھر اللہ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکتی۔ اور جیسے قرآن پاک میں کہا گیا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ہمیں بس اللہ سے اپنی عرضیاں طلب کرنی آنی چاہیے۔ ہمیں اللہ سے اپنی بات منوانے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دعائیں جیسے بھی مانگی جائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ سچ بھی ہے، لیکن اگر آپ دعائیں کرنے میں تھوڑی سی محنت کریں گے تو اللہ آپ سے زیادہ خوش ہوگا۔ ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے اور ہاتھ نہ پھیلا کر مانگنے والے میں کچھ تو فرق ہوتا ہے۔ آپ کا عمل ہی آپ کی شدت کو بیان کرتا ہے، اور جب آپ نماز پڑھ کر ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اس رب کو اپنا بادشاہ مان لیا ہے اور اپنی ہار تسلیم کر لی ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی ایرے کے آگے تھوڑی نہ ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، ہاتھ تو صرف اس کے سامنے پھیلائے جاتے ہیں جس پر مان ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ مان کے ساتھ آئے ہیں تو وہ اس مان کا بھرم کبھی نہیں ٹوٹنے دیتا۔ اور پھر ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانے کے بعد آپ نے فوراً اپنی خواہشیں نہیں اللہ کو گنوانے لگ جانا، جیسے آپ صرف اسی مطلب کے لیے آئے، بلکہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے سب سے خوبصورت سورہ کون سی ہے؟ سورہ فاتح۔ سورہ فاتح ہی ہمیں دعاؤں کے آداب سکھاتی ہے، کیونکہ سورہ فاتح اپنے آپ میں ہی سب سے بڑی دعا ہے۔ پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ جب تک آپ اللہ کے محبوب کو راضی نہیں کریں گے تب تک اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ اور حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تب تک ہر دعا روک لی جاتی ہے۔ تو آپ نے پہلے دعاؤں کا راستہ بنانا ہے، پھر ہی تو دعائیں منزل تک پہنچیں گی۔ اور پھر جو دل چاہے مانگے، بے پناہ مانگے، بے انتہا مانگے، اور انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ میں نے اللہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے، نیتوں کے بدل جانے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ اس فرمان کی وضاحت میں کہنا چاہوں گا کہ چیزوں کی شناخت اپنی ضد سے ہوتی ہے۔ ہماری کوشش، ہمارا ارادہ اور ہماری ہمت ہمارا بھرم ہوتے ہیں، مگر اس بھرم کا ٹوٹنا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ کوئی ہے جو ہم پر برتری رکھتا ہے اور ہمارے ارادے اور نیت کو بدل سکتا ہے اور ہماری ہمت کو پست کر سکتا ہے۔ کوئی ہے جو ہمیں ہم سے بھی زیادہ چاہتا ہے، کوئی ہے جو ہماری زندگی کے آنے والے کل کو نظر میں رکھتا ہے اور اس میں بھلائی پیدا کرنے کی تدبیریں کرتا رہتا ہے، اور یقیناً وہ اللہ ہی ہے۔ ہم انسان اپنی سوچ، اپنے مفاد اور اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہونے والے حالات کو اچھا برا جو بھی سمجھتے ہوں، مگر اللہ کی طرف سے اس میں انسان کے لیے بھلائی ہی ہوتی ہے۔ جب انسان کا کوئی ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تو اکثر آنے والا وقت اسے بتاتا ہے کہ اس ارادے کا ٹوٹ جانا ہی بہتر تھا۔ نیت کا بدل جانا یا کسی کام سے روک دیا جانا انسان کو یہ احساس دیتا ہے کہ اللہ ہے، اگرچہ کہ اس فرمان کی کیفیت ہر خاص و عام کے لیے ہے، مگر اس کا درست اطلاق صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے
جو اللہ کی پہچان کی جستجو کرتے ہیں اور اپنا آپ اس کے روبرو پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہی دو جہانوں کا بادشاہ ہے اور اللہ ہی ہمیں وہ دے سکتا ہے جو ہمیں چاہیے۔ ہم انسان تو بے بس ہیں، ہم چاہ کر بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں بس کوشش کرنا ہے اور اس کوشش کے ساتھ ساتھ دعا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ نتائج صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں۔ وہ چاہے گا تو ہی ملے گا، وہ کن فرمائے گا تو ہی فیکون سے معجزہ بنے گا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتا۔ انسان ہماری مدد نہیں کر سکتے، اور اس میں انسانوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم ہیں ہی کمزور۔ آپ خود سوچیں، آپ کب تک کسی انسان کی مدد کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ پر بھی تنگی آ سکتی ہے، اور جب آپ پر تنگی آئے گی تو آپ کے لیے اپنے علاوہ کسی اور کی مدد کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ جان بوجھ کر مدد نہیں کر رہے، بلکہ ایسا ہے کہ آپ کے بس میں اب اتنی طاقت اور استطاعت نہیں رہی ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری قدرتیں اس کی ہیں، سارے وسائل اس کے ہیں، صرف اسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری مدد کر سکے۔ صرف وہی ہے جس کے خزانے کبھی تنگ نہیں ہوتے، تو پھر آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ وہ ہمارا مالک ہے، اسے ہم سے زیادہ فکر ہے۔ اسے پتہ ہے کہ ہمیں ہماری کس دعا نے اتنی تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اسے علم ہے کہ ہم کس چیز کے لیے اتنا ترس رہے ہیں۔ اسے خبر ہے کہ دل کن رنجشوں کے عالم سے گزر رہا ہے۔ یقین کریں، اسے سب پتہ ہے، اور اگر یہ سب پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہماری کہانی کا ایک حصہ ادھورا رکھے ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہماری ہی کوئی بہتری ہے۔ ہاں، وہ ہمیں سب کچھ بہتر بنا کر بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ دنیا ہے، یہ ہماری آزمائش گاہ ہے۔ یہاں سب کچھ نہیں ہمیں مل سکتا، یہاں تھوڑا ملے گا اور بہت سے آزمائشوں سے ہمارا پالا پڑے گا، کیونکہ یہ دنیا ہمارا اجر نہیں ہے۔ یہاں ہمیں بس اپنے مالک کی بندگی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور بندگی کیا ہوتی ہے؟ بندگی سر کو جھکا لینا کہتے ہیں۔ بندگی مالک کے سامنے اکڑ جانا نہیں ہے، بندگی تو مالک کے سامنے جھک جانا ہے۔ بندگی تو مالک کے ہر حکم کو اپنی ہر دعا سے اول رکھنا ہے۔ بندگی اطاعت ہے کہ مالک نے جو فرما دیا سو فرما دیا، اب دوسرا کوئی سوال نہیں، دوسرا کوئی شک نہیں۔